سورہ حدید کا 3 رکوع اور 27ویں پارے کا 19واں رکوع۔ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لمبی امیدوں سے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 30 سال ہے، میری عمر 50 سال ہے اور مجھے تو بہت لمبا رہنا ہے۔ 50 سال والا آدمی سوچتا ہے کہ اگر میری عمر 110 سال ہوئی تو میرے 60 برس اب کیسے گزریں گے۔ 30 سال کی عمر کا بندہ سوچتا ہے کہ اگر 60-70 سال کی عمر تک بھی میں زندہ رہا تو مجھے 40 سال گزارنے ہیں، تو 40 سال کے لیے میں کیا کروں۔ لیکن جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کر کے زندگی کی آخری نماز ہے، قدم اس طرح اٹھا کہ رکھنے کی مہلت نہیں ملے گی، لقمہ اس طرح کھاؤ کہ اتار نہیں سکوں گا، اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ جب موت کا اتنا تصور قائم ہو جائے تو پھر دنیا کے معاملات کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ کوئی فکر ہوگی انسان کو؟ آپ سوچیں کہ جس کو یہ پتا ہو کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا اور یہ اس کا تصور ہو تو اسے کل کی کیا پرواہ اور کیا اسے ٹینشن۔ وہ کہے گا کہ اگر آج انتقال ہو گیا تو آج کے لیے تو سب کچھ ہے، اور کل اگر زندگی مل گئی تو جس رب نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا۔ کوشش تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فکر تو ہمیں آخرت کی کرنی ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، یہ تصور قائم نہیں ہوتا۔ اس تصور کو قائم کرنے کا طریقہ پھر سنیے، کیا طریقہ ہے کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ جائیں اور اپنے انتقال ہونے والے عزیز و اقارب کو تصور میں لائیں، یا کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں جائیں تو فضولیات کرنے کے بجائے، باتیں کرنے کے بجائے یا تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے یا تصور کرے۔ اور تصور کس طرح کیا جائے؟ مثلا آپ کے دوست کا انتقال ہوا، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو آپ سر جھکا کر یہ تصور کریں فلاں دن میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے یوں کہا، میں نے اسے یوں کہا، فلاں دن میں نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا، فلاں دن کھاتے ہوئے دیکھا۔ یوں تصور کرتے جائیں گے نا تو اس کی یاد پوری تازہ ہو گئی۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ اس کو موت کیسے آئی، پھر آپ تصور کریں گے اچھا اس کو یوں ہوا اس طرح مر گیا ہے، کیسی اچانک سے خبر ملی۔ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ جب ہم اس سے ملتے تھے تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ہم قبر میں بھی اتاریں گے، کبھی تصور بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ہم نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، قبر میں بھی اتارا۔ تو میں اپنے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں تو کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں کہ آج رات مجھے قبر میں گزارنی ہے کہ کل رات گزارنی ہے، تو ہو سکتا ہے آج کی رات ہو۔ پھر بندہ یہ سوچے گا میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سوچتے سوچتے پھر کیا ہوگا کہ وہ تصور قائم ہوگا جو رسول اللہ نے پیش فرمایا کہ ہر نماز کو پڑھیں تو تصور کریں بس آخری نماز ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں، اس تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ لقمہ کھائے تو اتارنے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی دنیا کے بارے میں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو، آپ پوچھ لیں تو کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہوگا کہ ایک لمحہ بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں، کسی کو پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، یعنی بیکار ہے زندگی۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں سارا دن، کھیلنے کے بعد آپ جا کر دیکھیں تو میدان میں آپ کو کوئی عمارت نظر نہیں آتی۔ ایک مزدور بھی صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نظر تو آتی ہے، اچھا یہ بنا ہے۔ رات کو ہم جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا کام کیا، بولے یہ کام کیا۔ لیکن کھیل کود کیسی بیکار چیز ہے کہ اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی دنیا کا حال ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی تک بڑی محنتیں کی، اور جب قبر میں گئے تو کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، وہ کفن جس میں جیب بھی نہیں ہے،
اور اسی طرح جس طرح دنیا میں آئے تھے اسی طرح قبر میں چلے گئے. نہ دکان لے گئے، نہ بینک بیلنس لے گئے، کچھ بھی نہیں. ہاں نیک یا برے اعمال ساتھ لے گئے. وزینتن، دنیا تو آرائش کا نام ہے. آرائش چیز ہوتی ہے بری، لیکن اسے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا جائے. آپ کبھی گئے ہیں ایسی مارکیٹ میں جہاں پرانے فرنیچر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں اندر سے بسا اوقات فرنیچر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، لیکن اوپر وہ ایسی پالش کر کے رکھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو کہ کتنا خوبصورت فرنیچر ہے. تو دنیا جو ہے وہ ایک سڑی ہوئی بڑھیا کی طرح ہے. روایت نے فرمایا وہ بڑھیا کی طرح ہے کہ جس سے شدید بدبو آتی ہے، مردار ہے، لیکن اس پر ایسا میک اپ کیا گیا ہے، ایسے اوراق چڑھائے گئے ہیں کہ اس کا عیب لوگوں کو نظر نہیں آتا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور دنیا کیا ہے؟ آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر بڑائی مارنا. اوہ میرے پاس اتنی پیسے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ بڑائی، فخر کرنا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. یہ ہے دنیا کی پوری حقیقت. کمثل غیث، دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ جب بارش ہوئی تو سبزہ پیدا ہوا، اور ایسا سبزہ تھا کہ کسانوں کو وہ بہت پیارا لگا. بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا پیارا پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی پیار کرتا ہے. پھر اچانک سے کوئی بیماری لگ جاتی ہے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پھر سونکھ کر کاٹا ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تو اسے دیکھے گا کہ وہ سوکھا اور سوکھ کر پیلا پڑ گیا. ثم یکون حطاما، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی بھی میت اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا، کیونکہ رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قبر میں لے جاتے ہیں. تو قبر میں بندہ جاتا ہے تو وہ اگر اللہ تعالی محفوظ رکھے تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پر قبر میں جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. قبر کے اندر کا جو منظر بزرگوں نے لکھا وہ بڑا ہی ہولناک ہے. آنکھیں باہر نکل پڑتی ہیں، پیپ بہ رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، جسم پھٹ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے اسے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو یہی انسان کا حال ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے. اب دونوں میں سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو انتخاب کرنا ہے، ہمیں انتخاب کرنا ہے. عذاب شدید بھی ہے آخرت میں، اور مغفرت اور اللہ کی رضامندی بھی ہے. تو ہر کوئی کہے گا مجھے مغفرت چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے. تو پھر آئیے ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور مغفرت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے اعمال کریں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، دنیا کا جینا تو دھوکے کا مال ہے. یہ دھوکے کی دنیا ہے. انسان سمجھتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ اس کا جسم بھی اپنا نہیں ہے، ہمیشہ اسے رہنا بھی نہیں ہے. اب کیا کرو تم؟ دنیا کی محبت سے دور بھاگو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، مغفرت کے حصول کے لیے جلدی کرو. وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو. ارضھا کعرض السماء والارض، کہ جو اتنی چوڑی ہے کہ آسمان و زمین، ساتوں زمینوں کو ایک ساتھ رکھ کر ملا دیا جائے، اور ساتوں آسمانوں کو ایک ساتھ رکھ کر ملا دیا جائے تو کتنی لمبائی ہوگی؟ فرمایا اس سے بھی لمبی، اس سے بھی چوڑی جو ہے وہ جنت ہے. جب اس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ،
یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. دنیا کی محبت کا ذکر، پھر اس سے چھٹکارے کا حکم دیا گیا اور کہا اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اب ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کا ذکر ہے. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ انسان پر پریشانی آتی ہے، تو پریشانیوں کی وجہ سے وہ اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اصل جو اس کی منزل ہے اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یا اس پر نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے اندر رب کو بھول جاتا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تم پر جو خوشی آتی ہے وہ بھی تقدیر میں لکھی ہے، اور جو غم آتا ہے وہ بھی لکھا ہے، آنے سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے. تو کسی غم پر، پریشانی پر تم ٹینشن نہ لو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی معمولی سی تکلیف لکھی تھی، شکر ہے کوئی بڑی تکلیف نہیں آئی. اور جب نعمتوں کی فراوانی آ جائے تو اس وقت تم غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے جو نعمت لکھی تھی وہ عطا فرما دی. ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو زمین میں مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، الا فی کتاب، یہ وہی ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، من قبل ان نبرأہا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی مصیبتیں ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس سے پہلے لکھی ہوئی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ کیوں بتایا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو ہاتھ سے چلا جائے، جو نقصان ہو جائے، تم اس پر غم نہ کرو. آپ کہو کہ بھئی تقدیر کا لکھا ہوا تو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں دے اس پر غرور و تکبر نہ کرو کہ تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ تو لکھا ہوا تھا، اسی پر تمہیں ملا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی کنجوس ہے، وہ دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں. اب چاہے اس کنجوسی کا نام آپ بچت رکھ دیں، مستقبل کی پلاننگ آپ اس کا نام رکھ دیں، جو بھی اچھے اچھے نام رکھ دیے جائیں. اچھے نام رکھنے سے برائی اچھائی نہیں بن جاتی. وہ کسی نے کہا جناب یہ امن کمیٹی ہے، اب اس میں کراچی میں کئی امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایک نہیں کئی ہیں. سبحان اللہ، امن کمیٹی، اب ہمارے جیسے آدمی کو کیا پتا چلے؟ کہا حضرت صاحب یہ نام ہے امن کمیٹی، مگر یہ ہیں دہشت گرد، سارے ڈاکو ہیں اس میں. اب آپ سوچیں کہ نام کتنا پیارا ہے، امن کمیٹی، اور امن کمیٹی کے سارے ارکان ڈاکو ہوں اگر تو بڑی مصیبت ہے. تو نام رکھا جاتا ہے جناب بچت، مستقبل کی پلاننگ، اپنے مستقبل کے لیے کچھ جمع کیجیے، اور انداز کنجوسی والا ہے، بخل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سامنے رہے کہ جو بخل کرتا ہے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غالباً ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے رہی تھیں اور اس کو گن رہی تھیں. تو حضور نے فرمایا اے اسماء، اگر تم گن کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا. جس کا مفہوم کیا ہے کہ اے اسماء تم بے حساب دو تو اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا. تو بخل کرنے میں ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم تو حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں نا کہ جناب 2.5% زکوٰۃ دے دی،
ضروری کام کر لیے، باقی تو ہمارا مال ہے، ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے، مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے۔ لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، الحمید ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور عدل کی ترازو کو اتارا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یعنی انبیاء کے ساتھ کتاب بھی اتاری گئی اور ایسا نظام بھی اتارا گیا جس میں عدل ہے، انصاف ہے۔ عدالت وہی ہو سکتی ہے کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق ہو، اور اگر اسلامی قوانین نہ ہوں، امریکہ، یورپ کے انگریزی قوانین ہو، تو اسے عدالت کہنا عدالت کی توہین ہے۔ وہ عدالت نہیں ہے، عدل نہیں ہو سکتا۔ انگریزی قانون کے مطابق عدل نہیں ہو سکتا۔ عدل کب ہوگا؟ اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق۔ اللہ تعالی تمام دنیا میں، خصوصاً عالم اسلام میں، عدل و انصاف قائم فرمائے۔ اب دیکھیں نا، کہتے یہ ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، انہوں نے کسی امریکی کے سامنے گن اٹھائی تھی، اور خیال یہ ہے کہ وہ گن کسی امریکی کو مارنے کے لیے اٹھائی تھی۔ اب اس خیال کی بنیاد پر 80 یا 86 سال کی عمر قید کی سزا۔ اب آپ بتائیے، یہ پاکستان کے قانون میں بھی نہیں، دنیا کے کسی ملک کے قانون میں نہیں، تو اب ان سے بات کریں تو کہتے جی ہمارا ملکی قانون ہے، ہماری عدالت نے فیصلہ کیا۔ تو یہ عدالت تو نہیں ہے، یہ تو ظلم کا اڈا ہے کہ جو شک کی بنیاد پر، پہلے تو یہی بات ثابت نہیں کہ انہوں نے گن اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، لیکن آپ بتائیے کیا کوئی گن اٹھائے اور پھر رکھ دے تو اس کی وجہ سے کیا اس کو 80 سال کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جب تک لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین پر ہم چلتے رہیں گے، تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے تبھی عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اب یہ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ قانون ہے، پاکستان میں بھی ہے، کہ صدر اور صدر کے جتنے نمائندے ہیں یعنی گورنر، ان کے خلاف نہ کوئی FIR درج ہو سکتی ہے، نہ کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے، نہ کوئی کورٹ انہیں طلب کر سکتی ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو بھی صدر بنتا ہے خوب لوٹ مار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، پھر اس کے بعد ملک سے بھاگ جانا ہے اس کو۔ تو اسے پتا ہوتا ہے جب تک میں صدارت کے عہدے پر ہوں کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو اسلامی نظام ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، تو وہ ان پر مقدمہ قائم ہو اور عام سا بندہ قائم کر دے تو وہ بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور صفائی پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ نظام ہوتا تو بتائیے اتنا کرپشن ہوتا، لیکن یہ جب تک اسلامی نظام نہیں موجود ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب ڈیوس جو ہے اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا، تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفارتکار اگر ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے وہ سفارتکار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کورٹ کرے گی، کورٹ کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ پاکستانی گورنمنٹ کرے گی۔ جان چھڑانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سفارتکار ہے اور سفیر بن کے آیا تھا، تو کیا اسلام سفیر کو قتل و غارت گری کی اجازت دیتا ہے؟ جی عالمی قانون ہے، تو عالمی قانون ہو یا ملکی قانون ہو، قرآن و حدیث کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے سامنے ردی کا ٹکڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اب بتائیے
اگر اس کا سفارتکار، یہ اصل میں سفارتکار ہے نہیں، اور گورنمنٹ کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ اسے ثابت نہیں کر سکتی ہے، سفیر ورنہ کب کا ثابت کر چکی ہوتی، اور نہ امریکہ ثابت کر سکتا ہے، اس لیے صرف دھمکیاں دی جاتی ہیں، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاتا، اور یہ پاکستانی قوانین میں اور کاغذات میں رد و بدل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سفیر ہوتا تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے؟ تو جب تک لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، کیونکہ لوگوں کی عقلیں ناقص ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین میں نقص ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر ہر سال قوانین پر جرا ہوتا ہے اور ہر سال قوانین میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ کیوں لائی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے بنائے ہوئے قوانین غلط تھے، تو پھر کیوں ایسی مغز ماری کی جائے؟ بندہ آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے، انہیں تسلیم کرے اور اسی کو ملک میں رائج کر دے، کہ جس کے اندر کوئی غلطی کا شبہ ہرگز نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتارا، عدل و انصاف کا نظام بھی اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوگ انصاف پر قائم ہو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت آنچ ہے، کہ لوہے میں کافی سختی ہوتی ہے۔ تو یہ نظام کے بعد، کتاب اور میزان کے بعد لوہے کا ذکر کیوں آیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو نظام ڈھیلا ہوتا ہے نا، اور جس میں سختی نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس میں بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو نظام کس طرح ہونا چاہیے کہ جو ظالم ہے، جو ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو کرپشن میں مبتلا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور جرت نہ کرے۔ لوہے کا ذکر ہے، دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں، اگر لوہے کو نکال دیا جائے تو ساری ترقیاں ختم ہو جائیں۔ آپ دنیا کی جتنی مشینری دیکھیں، ہر ایک میں لوہا استعمال ہوتا ہے، سائنس کی جتنی ترقیاں ہیں سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے، اور لوہا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ کئی معدنیات ہیں، آپ دیکھیں پورا اس وقت دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ کمپیوٹرائز ہے، اور کمپیوٹر کا جو نظام چلتا ہے وہ ایک چپ پر چلتا ہے، اور وہ چپ بنتی کیسے ہے؟ ریت کے اندر جو سلیکون کے ذرات پائے جاتے ہیں، ان ذرات سے وہ بنتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ مٹی جو بظاہر بیکار ہوتی ہے، اس مٹی کے اندر اللہ نے وہ ذرات رکھے کہ جس پر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کیونکہ پہلے جب کمپیوٹر بنتے تھے تو بڑے بڑے بنتے تھے، یہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے، تو اسی سلیکون کے ذرات کی وجہ سے۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ کیا ریت کے اندر ہم نے یہ ذرات پیدا کیے ہیں؟ وہ منافع للناس، اور لوہے میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے، اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔